میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر بیٹے سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن ایک گناہگار بڑا ہی اچھا ہے۔ یا رسول اللہ گناہگار بھی ہے اور اچھا بھی ہے؟ فرمایا ہاں وہ گناہگار بڑا اچھا ہے، غلطی ہو گئی تو پھر ڈر گیا، پھر رونے لگا، پھر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے لگا، پھر شرمندہ ہونے لگا۔ فرمایا رب کریم بھی اس کے گناہ کو فوراً ہی معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہاں لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، گناہ کر رہے ہیں ڈٹے ہوئے، اتنی گالیاں نکالتے اور پھر نمازی کے نمازی، حاجی کے حاجی، صوفی کے صوفی، درویش کے درویش، اتنی بڑی، اور کاہے کا پیر ہے وہ؟ کاہے کا پیر ہے؟ جو گالی دیتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، وہ پیر ہے؟ جو عورتوں کے ساتھ بے حجاب گھومتا ہے وہ پیر ہے؟ جو ننگے ناچ کرتا ہے وہ پیر ہے؟ کہتے ہیں ہمارے شیخ کی تو گالیوں میں بھی فیض ہے، خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر، رسول اللہ کا دروازہ چھوڑ کے جو جہاں بھی جائے گا گمراہ ہو جائے گا۔ فیض صرف وہاں ہے جو رسول اللہ کے دین کی تابعداری کر رہے ہیں۔ کس چیز کا نام، کس چیز کا نام؟ میرے نبی پاک نے فرمایا مومن کو گالی دینا فسق ہے، اعلانیہ گناہ ہے۔ سارا دن جس کی زبان پہ گند رہے گا وہاں سے فیض آئے گا؟ اتنا کچا عقیدہ نہ رکھو، ہر ملنگ کے پیچھے، ہر چور ڈاکو بدکار کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو۔ احتیاط کا دامن تھامو۔ جس کی زبان پہ رسول اللہ کا درود ہوتا ہے وہ مرشد کامل ہوتا ہے، جو حضور کی حدیث اور قرآن کا مبلغ ہوتا ہے وہ شیخ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہر دم والے کے پیچھے بھاگ جانا، ہر پھوکا پھاکی والے کے پیچھے بھاگ جانا، لوگ گناہ کر رہے ہیں اور ناز بھی کر رہے ہیں، فخر کے ساتھ آ کے بتاتے ہیں وہ جی میں گیا تھا، بس حضرت جس کو گالی دیتے ہیں اس کا کام بن۔ میں نے کہا شرم کر، اٹھ کے چلا جا۔ ہم ایسی کرامت بھی سننا پسند نہیں کرتے، ہم نہیں پسند کرتے ایسی، اٹھ نکل جا۔ یہ کیسا شیخ ہے جو گالیاں دیتا ہے؟ بھئی گناہ کو لوگ باعث فخر بیان کرتے ہیں، بابا جی ہیں، حاجی صاحب ہیں، صوفی صاحب ہیں، دادا جی ہیں، اور گالی دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات؟ گناہ کرنا اور ناز کرنا، احتیاط کا دامن تھام کے رکھیں۔ گناہ گناہ ہوتا ہے، لوگ سارا دن غیبتیں کرتے ہیں، نام گپ شپ کا رکھتے ہیں، سارا دن لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اور شام کو کہتے ہیں آج، اور پھر ناز کے ساتھ، فخر کے ساتھ۔ سب سے زیادہ علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور بہت سارے دیندار مذاق اڑاتے ہیں، پرہیزگار۔ ہمارے یہاں تربیت دی جاتی ہے کہ دوسرے کو برا کہنا ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے کہ دوسرے کو غلط کہنا ہے، گالی دی جاتی ہے، علماء کے بارے میں سخت رویے رکھے جاتے ہیں، لوگ مذاق کرتے ہیں آ کے۔ ایک بچہ، ایک طالب علم میرے ساتھ پڑھتا تھا، دوست تھا، بڑا حسین آدمی تھا، مقابلہ رہتا تھا، نمبر زیادہ لے لیتا تھا، کئی دفعہ اچھا نہیں لگتا تھا، یکدم مدرسہ چھوڑ گیا۔ میں ملنے گیا اور میں نے کہا بھائی واپس آ جا یار، تیرے ساتھ مزہ تھا، اب تو مقابلے کا دوسرا ساتھی بھی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے وہاں بات رہتی تھی پر تیرے بغیر مدرسہ سکون نہیں۔ مجھے کہنے لگا یار چھوڑ، کیا ملے گا؟ ہمارے استاد مفتی ہیں اور لوگ آگے پوچھتے ہیں مولوی صاحب آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ وہ جو 6 سیفلیاں لے کے BA کر کے آیا وہ علامہ صاحب سے تعلیم پوچھ رہا ہے، قرآن کے عالم سے، حدیث کے استاد سے تعلیم پوچھ رہا ہے۔ BA تو بھائی نکمہ بچہ بھی کر جاتا ہے، MA کس ڈگری کا نام ہے؟ میں ایسے MA پڑھے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو مبادیات کا نہیں پتا، ایسے بیرسٹر کو جانتا ہوں جسے دعائے قنوت نہیں آتی، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں سورہ فاتحہ نہیں آتی، اور علامہ صاحب جو قرآن کے عالم، حدیث کے عالم، فقہ کے عالم، جو تصوف کی باریک باتیں سیکھ کے اسی آستانے سے فیض لے کے ان سے پوچھا جاتا ہے تعلیم کتنی ہے؟ ہمارا علم کیتا۔ ہمارے زمانے میں توہین ہوتی ہے علماء کی، بچے مدارس چھوڑ گئے۔ میں اگر سخت بات کہہ دوں تو یہ میرے جذبات ہیں، مجھے معاف کیجئے گا۔ لوگ گویوں کے پاس جا کے بیٹھ گئے، کہتے ہیں سر سکھاؤ ہم نعت خواں بن جاتے ہیں، پیسے تو آئیں گے، مولانا کو کیا ملتا ہے؟ ان کو لوگ کیا دیتے ہیں؟ 10,000 15,000، اور پھر توہین بھی کرتے ہیں۔ سن لے الموجب الکبیر کی حدیث، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو پتا ہو یہ دین کا صحیح عالم ہے اور نیک بھی ہے، جس کو پتا ہو پھر اگر اس نے توہین کی اس بندے کی تو فرمایا وہ مومن نہیں، وہ منافق ہے، بے ایمان ہے۔ جو دین کا عالم ہونے کے باوجود پرہیزگار ہو پھر بھی توہین کرتا پھرتا ہے۔ بڑے بڑے علماء کی پگڑیاں اچھلتی ہیں، چھوٹا سا اینکر ہے امریکہ کے تلوے چاٹ کے روٹی کھاتا ہے، اور بڑے بڑے مشائخ کی پگڑیاں اچھالتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے، اور لوگ ہیں کہ دادے تحسین دے رہے ہیں، گناہ پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس میرے رسول اللہ کے سگے چچا کے بیٹے تھے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم تھے، پر دین کے عالم تھے، نبی پاک کی حدیثیں زیادہ جانتے تھے۔ حضور کے سگے چچا کا بیٹا حضرت ابی بن کعب کے گھر جاتے تو ان کے دروازے کے سامنے کپڑا بچھا کے بیٹھ جاتے،
اب اور صحرا میں مکان تھا، کہتا جب میں تھک جاتا تو لیٹ جاتا، ریت اڑتی تو میرے بالوں میں پڑتی۔ آپ فرماتے ہیں اپنی مرضی سے حضرت ابی بن کعب باہر آتے تو مجھے لیٹا ہوا دیکھتے، کہتے او میرے نبی کے چچا کے بیٹے، او میرے رسول کے چچا کے بیٹے یہاں بیٹھے ہو؟ تو میں کہتا میں آپ سے اپنے مصطفیٰ کریم کی حدیثیں سننے آیا ہوں، شاگرد بننے آیا ہوں، اور یہ توہین ہے کہ استاد کے دروازے پہ بندہ آئے تو دستک دے کے باہر بلائے، یہ توہین ہے۔ آپ کا جب دل کرے آپ تشریف لائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں یہ نہیں دیکھا میرا تعلق کس خاندان سے ہے، میں نے تو یہ دیکھا جسے رسول اللہ کے دین کا علم مل گیا وہ سب سے آگے گزر گیا ہے۔ اپنے اندر یہ خوبی پیدا کریں۔ لوگ گناہ مذاق اڑاتے ہیں، مذاق، بچے چھوٹے چھوٹے روتے ہیں آ کے، کہتے ہیں حضرت جی ہم نے نہیں یاد کرنا قرآن پاک، فلانے آدمی کے گھر میں ختم پڑھنے گئے تھے، وہ کہتا تھا جی کی خیر نہیں۔ قرآن کا بچہ، قرآن کا حافظ قاری، مدینے والے محبوب نے فرمایا ہے اس کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ ایک دنیا دار کے دروازے پہ سویرے 10 بجے جا کے بیٹھتا ہے، کہتا ہے میرے گھر بھیجو قرآن شریف پڑھانا ہے۔ 10 بجے بچہ بیٹھتا ہے، اور زور کا وقت ہو گیا تو کہتا لائن میں لگ جاؤ تمہیں روٹی دینی ہے، لائن میں لگ جاؤ۔ حیا نہیں آتی؟ یہ رسول اللہ کا دین ہے، یہ نبی پاک کا دین۔ بھکاریوں کی طرح مدارس کے طلباء مانگتے پھرتے ہیں، جو تمہیں دین سکھاتے، تمہیں رسول اللہ کا فرمان سکھاتے، وہ بھکاری بنا دیے تم نے، اور وہ عیاش اور فحاش جو لوٹ کے روٹی کھانے والے ان کو سربراہ بنا لیا۔ خیال آنا چاہیے، حیا آنی چاہیے۔ پر میں بچوں سے کہتا ہوں کہ بیٹا وہ عزت نہ دیکھو جو تمہیں دنیا دار دیتے ہیں، وہ والی عزت دیکھو جو تمہیں آمنہ کے لال نے عطا فرمائی ہے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا کوئی کسی کا سجادہ، کوئی کسی کا سجادہ نشین، العلماء وراثت الانبیاء، فرمایا جسے دین کا علم دیا وہ محمد عربی کا سجادہ نشین ہے، وہ میرا وارث ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی جانب دیکھنے کی؟ خدا را ہم لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں، مدارس بے آباد، گناہ پہ فخر۔